اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہر رات ہم بستر پر لیٹتے ہیں اور نیند لیتے ہیں، یعنی کہ سوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ پیاری اور میٹھی نیند ہے جس میں انسان تقریباً 1/3 زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ سو کر گزارتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ نیند کیا ہے۔ نیند کے دوران انسان اپنے ماحول سے بے خبر رہتا ہے۔ رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کی فطرتی اور بنیادی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نیند کو موت کی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نیند کو موت کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نیند سے بیدار ہونے کے لیے ایک دعا بھی ہے جس کو لوگ نیند سے اٹھ کر، یعنی کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے: یہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ لہٰذا ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند بھی آدھی موت ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر جدوجہد کون کرتا ہے، اور وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ازل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا مقرر وقت جو کسی چیز پر نہ ٹلے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ موت کا کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے۔ ہم کبھی سنتے ہیں کہ فلاں کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گیا، اس کی موت ہو گئی۔ کبھی خبر آتی ہے کہ فلاں کو فالج پڑنے سے موت ہو گئی، اور کبھی خبر ملتی ہے کہ فلاں ڈوب کر مر گیا، ندی تالاب وغیرہ میں ڈوب کر مر گیا، اور فلاں ایکسیڈنٹ سے مر گیا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رات کو فوراً اٹھنا موت کا سبب کیسے بنتا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین یعنی کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ رات کو رفع حاضرین کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ پانی پینے کے لیے بھی اٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ماہروں کا کہنا ہے، یعنی کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جو لوگ رات کو نیند سے اٹھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد 1 منٹ بستر پر ہی لیٹے رہیں، اور اس کے اگلے آدھے منٹ بستر پر بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد پلنگ سے یعنی کہ تخت وغیرہ پر جس پر سوئے ہیں اس پر پیر لٹکا کر بیٹھے رہیں۔ اس عمل میں آپ کو 3.5 منٹ کا وقت لگے گا۔ اس عمل سے آپ اچانک کسی حادثے سے بچے رہو گے۔ پیارے دوستو، نیند سے بیدار ہونے کے بعد بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ فاسٹ رہتا ہے، بہت ہی زیادہ تیز رہتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات نیند سے جب بھی اٹھے بیدار ہو پانی پینے کے لیے یا پیشاب کے لیے، تو آپ جھٹ سے نہ اٹھیں، دھیرے سے اٹھیں، جس سے آپ کے جسم کی حرکت آرام سے ہوگی اور آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاول کھانا کیسا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں اور میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرے کاروبار میں برکت ہو۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم چاول کھایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے و برکت سے تمہاری تنگی کم ہو جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت ہی زیادہ امیر ہوں، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن مجھ سے وہ سنبھالا نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں اپنے دولت کو سنبھال سکوں۔
यह सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स तुम चावल खाया करो। यह सुनकर वो शख्स चला गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबे किराम बैठे थे और वो सारा माजरा देख रहे थे। तो उन सहाबियों ने बड़ी हैरानी से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जो शख्स गरीब था उसे आपने चावल खाने का हुक्म दिया, और जो शख्स अमीर था जिससे अपनी दौलत संभाली ही नहीं जाती थी उसे भी आपने चावल खाने का हुक्म दिया। या रसूलल्लाह, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने चावल में बरकत दी है। जो शख्स चावल खाता है अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में रहता है और उसके मालो दौलत में भी बरकत होती है। तो जो शख्स गरीब था वो चावल खरीद कर खाएगा और एक एक दाना चुन चुन कर खाएगा, और उसमें से एक चावल का दाना बरकती होगा। जब वो दाना उसके पेट में जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और जो शख्स अमीर था वो घर जाकर चावल बनाकर खाएगा और उसमें से आधा खाएगा और आधा गिरा देगा, और उनमें से जो बरकती दाना होगा वो गिर जाएगा और उसके पेट में नहीं जाएगा, तो उसके रिज्क में कमी हो जाएगी, उसके मालो दौलत में कमी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, हमें इससे ये सीख मिलती है, ये सबब मिलता है कि चावल का एक एक दाना खा लेना चाहिए। जो चावल का दाना गिर जाए, दस्तरखान वगैरह पर गिर जाए, उसे उठाकर खा लेना चाहिए।